اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی بہت ہی لاڈلی تھی اور ماں باپ نے اس کی پرورش بھی بڑے اچھے انداز سے کی تھی۔ یہ بچی شروع ہی سے قرآن پاک سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ یہ قرآن پاک کی حافظہ بنے اور عالمہ بنے۔ اس لیے یہ بچی اگرچہ اس کو قرآن پاک نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی بچپن میں یہ قرآن پاک اٹھا کر کافی دیر اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہتی تھی اور پھر اس طرح یہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ لیکن ساتھ میں اس کے ماں باپ نے اس کی ہر خواہش پوری کی اور اس کی سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ یہ قرآن پاک کی حافظہ بن گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزمائش اور امتحان ضرور لیتا ہے۔ کسی حادثے میں اس کے دونوں ماں باپ اس دنیا سے چل بسے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی ساری ذمہ داری اس کے ایک چاچو پر آ پڑی۔ اب اس کا یہ چاچو اس سے نفرت کرتا تھا اور یہ اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے جلدی سے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور عجلت میں جب کوئی اور نہ ملا تو اس ظالم انسان نے اپنی بھتیجی کا رشتہ اس کی عمر سے ایک بڑے شرابی سے کر دیا۔ اب اس لڑکی بیچاری کو معلوم تھا کہ میرا شوہر شرابی ہے، لیکن اب یہ بیچاری کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ ایک ہی اس کے پاس راستہ تھا کہ یہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے اور شادی کر لے۔ خیر، شادی ہو گئی اور یہ دونوں میاں بیوی بہت خوش رہنے لگے۔ اب ویسے تو یہ شرابی شوہر بہت ہی اچھا تھا اور اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا، لیکن جب یہ نشے میں ہوتا تو تب اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا تھا اور یہ ایسی ایسی بہکی ہوئی باتیں کرتا اور ایسے کام کرتا کہ جسے سن کر شرم آتی ہے، کیونکہ نشے میں انسان اکثر اوقات ایسے کام کر جاتا ہے۔ خیر، اب یہ لڑکی حافظ قرآن بھی تھی اور بہت نیک بھی تھی، اس لیے اس نے علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ حافظ قرآن لڑکی چھوٹی بچیوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھاتی تھی اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن بعد میں ایک ایسی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کو کچھ معاوضہ بھی ملنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر راضی ہوئی اور اس علاقے کے ایک امیر شخص کی بیٹی اس کے پاس پڑھنے کے لیے آئی اور وہ امیر شخص ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم اس لڑکی کو دے دیتا تھا۔ اس لڑکی نے کبھی دولت کا لالچ نہیں کیا تھا، لیکن ہاں، یہ بچیوں کو پڑھاتی ضرور تھی اور جب کوئی بچی اپنی مرضی سے اس کو کچھ رقم دے دیتی تو یہ خاموشی سے لے لیتی، کیونکہ اس کو بھی بہرحال پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوازمات ضروری ہوتے ہیں۔ خیر، دن گزرتے گئے اور یہ اپنی مصروفیات میں یوں ہی محو رہی۔ اگرچہ اس حافظ قرآن لڑکی کو تھوڑے بہت پیسے معاوضے کے طور پر ملتے تھے، لیکن ان پیسوں کے بارے میں اس کے شوہر کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا شوہر خود اپنے پیسوں سے شراب لے کر پیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کو شراب کی عادت نے خوب ستایا۔ یہ سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں؟ بیوی انتہائی فرما بردار اور نیک دل تھی،
اس نے فوراً کچھ پیسے اٹھا کر اپنے شوہر کو دے دیے۔ اس شوہر نے وہ پیسے لیے اور سیدھا جا کر شراب خریدی اور ان پیسوں کی شراب پینے لگا، لیکن اس کی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کے پیسوں سے شراب جیسی حرام چیز پیتا ہے۔ خیر، اب تو آہستہ آہستہ اس شوہر نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ یہ اپنی بیوی سے پیسے لیتا اور اس سے شراب خرید کر پی لیتا تھا۔ ایک دن جب یہ اپنی بیوی سے پیسے مانگنے لگا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اس کا شوہر جو کہ نشے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، کیا مطلب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گی تو میں آج شراب کیسے خریدوں گا؟ بس اس شوہر کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تو اس کی بیوی کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ سوچنے لگی کہ قرآن پاک پڑھانے کے مجھے پیسے ملتے ہیں اور اس پاک اور عظیم معاوضے سے یہ میرا بدکار شوہر شراب جیسی حرام چیز خریدتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم میرے پیسوں سے شراب خریدتے ہو تو میں تمہیں پہلے بھی پیسے نہ دیتی، اور آئندہ شراب کے لیے مجھ سے ہرگز پیسے نہ مانگنا۔ یہ حافظ قرآن لڑکی اور اس کا شوہر ابھی اسی بحث میں مصروف تھے کہ اسی وقت ایک چھوٹی بچی نے آ کر اس حافظ قرآن لڑکی کو معاوضے کے طور پر کچھ پیسے دیے اور وہ پھر چلی گئی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے وہ پیسے دیکھے تو یہ جھٹ سے اپنی بیوی سے پیسے مانگنے لگا، لیکن بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ میں کبھی شراب جیسی کبھی چیز کے لیے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ پہلے تو شوہر نے پیار سے مانگا، لیکن جب بیوی نے ہر طرح سے انکار کر دیا تو شوہر اپنی بیوی کو ڈرانے لگا اور کہنے لگا، تم اس وقت میرے گھر میں ہو اور میں اس وقت تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ پیسے میرے حوالے کر دو، میں اپنے پیسے، اپنی عظیم کمائی جو مجھے قرآن پاک کے عوض میں ملتی ہے وہ تمہیں ہرگز نہیں دے سکتی، باقی رہی بات میری تو وہ میرے مالک میری حفاظت کر لیں گے۔ اتنا سن کر اس کا یہ شوہر ہنس کر کہنے لگا، کون سے مالک؟ تمہارا بھی ہے اس دنیا میں کوئی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور تمہارے چاچا نے شادی کے وقت مجھ سے کہا تھا کہ اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کو دوبارہ میرے پاس نہ بھیجنا۔ اب تمہارا کون ہے اس دنیا میں؟ یہ حافظ قرآن لڑکی کہنے لگی، میرے مالک ہیں، میں جن کا کام کرتی ہوں وہ مجھے بچا لیں گے، اور اگر میرے مالک یہ چاہیں گے کہ میں تمہارے ہاتھوں مر جاؤں تو مجھے منظور ہے۔ یہ باتیں شوہر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اس لیے یہ پوچھنے لگا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے کون مالک ہیں؟ تم کس کا کام کرتی ہو؟ پھر بیوی نے ساری بات سچ سچ اپنے شوہر کو بتا دی کہ دراصل میں قرآن پاک اور اپنے اللہ کی بات کر رہی ہوں، میں نے ساری زندگی قرآن پاک سے محبت کی ہے، بچپن سے لے کر اب تک قرآن پاک کو چومتی آئی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی آئی ہوں، مجھے اب یقین ہے کہ میرا اللہ اس قرآن پاک کے بدلے میں میری حفاظت فرمائے گا۔ اس عورت کا یہ شرابی شوہر نشہ نہ ملنے کی وجہ سے بے حال ہو چکا تھا۔ یہ کہنے لگا، بھلا قرآن پاک تمہیں کس طرح بچائے گا؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی اٹھا کر آگ میں ڈال دوں تو کیا تمہارا قرآن تمہیں بچا لے گا؟ یہ حافظ قرآن لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہاں میرا یقین ہے کہ میرا قرآن اور میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ بیوی کا ضد اور بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر جو نشہ نہ ملنے کی وجہ سے پاگل ہو چکا تھا غصے میں آ گیا
اور کہنے لگا، ٹھیک ہے پھر آج میں دیکھتا ہوں کہ تیرا مالک تجھے کیسے بچاتا ہے۔ میں آج تمہیں بھی آگ میں ڈال دوں گا، اور تمہارے مالک جس پر تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ تمہیں بچائے گا، معاذ اللہ میں تمہارے قرآن کو بھی آگ میں ڈال دوں گا۔ اتنا کہہ کر یہ پاگل اور جاہل شرابی شوہر قرآن پاک کی طرف بڑھا۔ اب یہ اس خبیث ارادے کے ساتھ جا رہا تھا کہ یہ قرآن پاک کو اٹھا کر معاذ اللہ آگ میں ڈالے گا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے یہ سب کچھ دیکھا تو یہ سمجھ گئی کہ میرا شوہر غصے میں پاگل ہو چکا ہے، اور وہ کہیں اتنا بڑا گناہ نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے۔ لیکن یہ نیک بیوی اپنے شوہر کو شراب کے لیے پیسے بھی تو نہیں دے سکتی تھی، اس لیے یہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہاں اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہیں دے سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس سے پہلے تم مجھے قتل کر ڈالو، کیونکہ میں اپنے جیتے جی تمہیں پیسے نہیں دوں گی، اور میں اپنا خون بھی آپ پر معاف کرتی ہوں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ وہ شرابی شوہر اپنی بیوی کی طرف بڑھا، اور اس نے اپنی بیوی کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، اور خود وہ پیسے لے کر شراب خریدنے چلا گیا۔ اس شرابی نے ان پیسوں سے شراب لی اور پی کر مدہوش ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور اسے اپنا وہ کارنامہ یاد آیا جو اس نے شراب پینے سے پہلے اپنے گھر میں سرانجام دیا تھا، تو یہ بھاگتا ہوا گھر آیا، کیونکہ اب اس کا نشہ اتر چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ جیسے ہی اس آگ کے قریب پہنچا جس میں اس نے اپنی بیوی کو پھینکا تھا، تو وہاں اس کی بیوی جل کر راکھ ہو گئی تھی، اور وہاں فقط راکھ ہی پڑی تھی۔ پھر اس شرابی شوہر کو احساس ہونے لگا کہ میں نے شراب کی وجہ سے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں اور شراب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اور اب یہ اپنے کیے پر رو رہا تھا کہ اسی وقت پیچھے سے کسی نے اسے ایک پانی کا گلاس دیا، اور وہ کہنے لگا، اگر تم نے سچ میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور اب تم شراب نہیں پیو گے تو لو یہ پاک پانی آب زمزم پیو، اس کے پینے سے تمہارے اندر موجود گناہوں کی میل ختم ہو جائے گی۔ اس شرابی شوہر نے جو اب شراب سے توبہ کر چکا تھا، جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے اس کی وہی بیوی کھڑی تھی۔ یہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ تمہیں آگ سے کس نے بچایا؟ یہ حافظ قرآن لڑکی کہنے لگی، میں کہتی تھی نا کہ میرا اللہ مجھے ضرور بچا دے گا، دیکھو میرے اللہ نے میری حفاظت کی، اور میں آج زندہ اور صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ لیکن اب تم اپنا وعدہ نہ بھولنا، اور اس شراب جیسی کبھی چیز کو دوبارہ کبھی ہاتھ مت لگانا۔ شوہر نے ایک بار پھر سے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی کہ میں اب آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔